رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ بتا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جاوے، اور یہ جو بلا اور مصیبت ہے جاتی رہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت وہ صحیح ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگ نکل آئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ ایک بات بتا کہ تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت اور محبت ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اونٹ سے رغبت ہے۔ تو فرشتے نے اس آدمی کو ایک حاملہ اونٹنی بھی دے دی اور یہ دعا دی کہ اللہ جل شانہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا جس کے سر پہ ایک بھی بال نہیں تھا، اور فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ جو بلا اور مصیبت ہے مجھ سے جاتی رہے، جس کی وجہ سے لوگ گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ اب بتا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دے دی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس گائے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ بتا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ کو درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں، دنیا جہان کو دیکھوں۔ تو اس فرشتے نے آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو درست کر دیا، اسے سب کچھ نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ اب بتا تجھ کو کیا مال پیارا ہے، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے بکری سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دے دی اور اسے بھی دعا دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے، خوب بچے دیے، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین اور غریب آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو سفر کا سامان تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو وہ آدمی بولا، یہاں سے چل دور ہو، یہاں سے ہٹ جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، تجھ سے نفرت کرتے تھے، تجھ سے دور بھاگتے تھے، اور کیا تو مفلس اور غریب نہ تھا؟
پھر خدا نے تجھے اس قدر مال عنایت فرمایا اور اللہ کا احسان تمہارے اوپر ہوا۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس سے بھی بات چیت کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے، کوئی میرا ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی ہے تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے اپنا سفر پورا کروں۔ اس آدمی نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، خداوند تعالی نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا تیرا جی چاہے چھوڑ جا۔ خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف تم تینوں کی آزمائش منظور تھی اور وہ آزمائش ہو چکی ہے۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام و نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا، کیا انعام ملا کہ نعمت بھی بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد اور کامیاب رہا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔